بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خواب، اسلامک واقعات۔ علامہ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المدحش میں اللہ تعالیٰ کے قول وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَّاهُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے جوان ساتھی سے کہا، اس کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابن عباس، حضرت ضحاک، حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا مطالعہ خوب غور سے کر کے اس کے تمام احکامات سے مطلع ہو گئے تو بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے اپنے دل میں کہنے لگے کہ روئے زمین پر اب مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہ ہوگا۔ اسی دن رات میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قدر پانی برسایا کہ مشرق سے مغرب تک تمام زمین غرقاب ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ سمندر پر ایک قنا ہے جس پر ایک لٹورا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس برسات کے پانی کو چونچ میں بھر کر لاتا ہے اور سمندر میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیداری کے بعد گھبرا گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا کہ آپ کس وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں؟ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ تمام علوم کے جامع ہیں اور دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مگر اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، اور اس کے اور آپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی اور لٹورے کی چونچ کے پانی میں ہے۔ اسرار طریقت، صفحہ نمبر 94۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں جلا وطنی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ملازمت کی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے تجارت، کاشتکاری، مصنوعات سازی اور ملازمت، یہ تمام پیشے اختیار کیے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں، سارے پیشے باعزت ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ سخت محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہم جو بھی کام کریں اسے پوری محنت اور ایمانداری سے کریں۔ ایمان اور اعمال حسنہ، صفحہ نمبر 195۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات کیسے ملی؟ ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا تو اللہ پاک نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماریں۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے اور ان راستوں کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا، اور جب فرعون وہاں پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں مستند روایت ہے۔ یہ واقعہ خطبات رحیمی جلد 10 میں مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 دعائیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت و ضرورت کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، سورہ اعراف کی آیت نمبر
143۔ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ یہ بہت بڑا اور عظیم سوال تھا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی ساری چیزیں اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گی، اور اللہ کے دیدار کی لذت ساری لذتوں پر باری ہو جائے گی۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف اللہ سے اتنی بڑی چیز کا سوال کیا اور دوسری طرف ایک اور موقع پر دنیوی معمولی حقیر چیزوں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اپنی حاجت محتاجی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ عرض کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں ان چیزوں کا محتاج ہوں جو آپ میری طرف کھانا وغیرہ نازل فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی یا بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ در تو صرف اسی کا ہے، اسی کے در کے سوا کسی کا کوئی در نہیں جہاں ہماری حاجات پوری ہوتی ہوں، اسی کا ہم کو مکلف بنایا گیا۔